میں کھڑکی کھول کر قبرستان کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایک کڑکدار آواز سنائی دی۔ شمیم، تم کہاں ہو؟ کہاں ہو تم؟ بستر پر سونے سے قبل مجھے یہ آواز پھر سنائی دی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آواز دینے والا قبرستان کے آخری کنارے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ آواز کیسی ہے؟ آواز دینے والا کون ہے؟ میرے ذہن میں اس کے بارے میں جستجو پیدا ہوئی، اور اس جستجو کے نتیجے میں نے کھڑکی بند کی اور دروازے پر پہنچ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ دروازہ کھول کر باہر نکلوں اور قبرستان میں جا کر اس شخص کو تلاش کروں جو شمیم کی خاطر بے چین تھا، مضطرب تھا۔ میں اس کی بے چینی کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ ابھی میں نے دروازے کی چٹکنی کھولی ہی تھی کہ کمرے میں ایک آواز گونجی، ٹھہرو۔ میں نے اس آواز کے ساتھ ہی گھوم کر دیکھا۔ وہی چاقو چوبند نوجوان ڈرائنگ روم کی جانب کھلنے والے دروازے کے درمیان کھڑا تھا۔ خان، وہ میری جانب بڑھتے ہوئے بولا، اس آواز کے تعاقب میں جانا بیکار ہے۔ کیوں؟ یہ آواز ایک دیوانہ کی ہے، اس نے بتایا۔ لیکن یہ دیوانہ قبرستان میں کیوں آوازیں دیتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر آؤ، بتاتا ہوں۔ اس نے اشارے سے اپنے قریب بلایا، اور جب میں مسہری پر بیٹھ گیا تو وہ سنجیدگی سے بولا، اصل بات تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ شمیم نام کی کوئی عورت اس کی محبوبہ تھی جس سے یہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شادی سے قبل ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ یہی کہیں دفن ہے، اور یہ عشق کا مارا اسے راتوں کو آوازیں دیتا پھرتا ہے۔ اللہ رکھی اس کا علاج کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے تنزیہ کہا۔ وہ ہر کام وقت پر کرتی ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ پھر وہ تسلی آمیز لہجہ سے بولا، اب تم آرام کرو اور اس آواز کے چکر میں نہ پڑو۔ اس کی بات سن کر مجھے سکون سا آ گیا، اور پھر میں بستر پر سونے کی خاطر لیٹ گیا۔ دوسرے دن جب میں بیدار ہوا تو سورج سر پر چڑھ آیا تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد نہانے کے لیے غسل خانہ میں چلا گیا۔ غسل سے فارغ ہو کر جو ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ رکھی کا چاقو چوبند نوجوان نوکر ناشتہ ٹرے میں لیے ہوئے داخل ہوا۔ اس نے ناشتہ ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے سنگار میز کے سامنے جا کر پہلے اپنے بالوں کو خشک کیا، پھر ان میں خوشبودار تیل ڈالا اور کنگھا کر کے ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے کیتلی سے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے پوچھا، اللہ رکھی نے ناشتہ کر لیا؟ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اور تم نے؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ میں بھی کر چکا ہوں۔ اچھا بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی میری رگ شرارت بھڑکی اور میں نے توست چائے کے ساتھ کھاتے ہوئے کہا، یار ایک بات تو بتاؤ، یہ اللہ رکھی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہی جو ایک آقا اور غلام کا ہوتا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چھوڑو یار، میں نے مزاحیہ لہجے سے کہا، اس صدی میں آقا اور غلام کہاں؟ جی؟ وہ چونکا۔ سچ سچ بتاؤ، میں نے شرارت سے دائیں آنکھ دبا کر پوچھا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اجی کیا بات کرتے ہو؟ اس کے چہرہ پر پہلے سے زیادہ سنجیدگی پھیل گئی۔ اس کے بارے میں تو میرے ذہن میں کوئی غلط بات آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے مجھے شک گزرا کہ ضرور کوئی بات ہے، لہٰذا اسی کو ریدنے کی خاطر بولا، بھائی تم اتنے خوبصورت ہو اور اللہ رکھی بھی خوبصورت ہے، پھر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ خوبصورت تو وہ ہے، نوجوان نے شرما کر نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، اور اس کے حسن پر ہی میں عاشق ہو گیا تھا۔ پھر میں نے تجسس سے پوچھا، پھر کیا؟ وہ مسکرایا، اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ حسین ہے، لہٰذا میں غلام بن کر رہ گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے برسوں پہلے اللہ رکھی کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ جبکہ میں نے اس خوبصورت نوجوان کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ یہ جن ہے۔ اس نوجوان کی شخصیت کی یاد آتے ہی مجھے اللہ رکھی پر عاشق ہونا صحیح معلوم ہوا، کیونکہ اللہ رکھی نے بھی شروع میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے یہی بتایا تھا کہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے کئی انسان لڑکیاں اس پر عاشق ہو جاتی تھی، اور یہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر انہیں خوب ستاتا تھا۔ لیکن اب جب سے یہ اللہ رکھی کا عاشق ہوا تھا، سدھر گیا تھا۔
میرے سامنے اس وقت کوئی خوبصورت نوجوان انسان نہیں بیٹھا تھا، بلکہ ایک خوبصورت جن بیٹھا ہوا تھا۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر سے اٹھی، لیکن اس خیال کے ساتھ ہی ختم ہو گئی کہ جن ہے تو کیا ہوا، ہے تو اللہ رکھی کے قبضہ میں۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شمرال، اس نے اپنا نام بتایا۔ تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ میں نے اس طرح پوچھا جیسے کسی انسان سے اس کا وطن معلوم پوچھا جاتا ہے۔ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں سمجھ گیا کہ جن ہونے کے ناطے اللہ رکھی نے اسے ٹھکانہ بتانے سے منع کر دیا ہوگا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد میں نے بات کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا، اللہ رکھی کہاں ہے؟ وہ لوگوں سے مل رہی ہے، اس نے برتن سمیٹتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک حاجت مند رخصت نہیں ہو جاتے تمہارا ملنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، جب سب لوگ چلے جائیں تو مجھے بتا دینا۔ بہت اچھا، اس نے جواب دیا۔ ٹرے اٹھا کر میرے کمرہ سے باہر چلا گیا۔ اب میں کمرہ میں اکیلا تھا۔ تنہائی سے اکتا کر میں نے سوچا کہ قبرستان کی سیر ہی کر لی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ یہ ایک وسیع اور عریض قبرستان تھا۔ جب میں نے قبروں کے درمیان جا بجا پیلو، بیری اور نیم کے درخت قبروں کے آس پاس اور سرہانے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک بڑے سے بیری کے درخت کے نیچے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی میت ہے اور لوگ اسے دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سوچ کر میں بھی قبروں کو پھلانگتا ہوا اس مجمع کی جانب چل دیا۔ میں قریب پہنچا تو عجیب منظر تھا۔ ایک شخص پھٹے پرانے لباس میں بیری کے درخت سے پیٹھ لگائے بیٹھا تھا۔ اس شخص کے سر اور داڑھی کے بال اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ اس کے خود حال اور عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس شخص کی نگاہیں فضا میں مرکوز تھیں اور وہ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے فضا میں کچھ لکھتا تھا، پھر اسے مٹا دیتا تھا اور پھر لکھتا تھا۔ لوگوں کی نگاہیں اس کی انگشت شہادت کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی تھی اور مجمع میں موجود جو بھی شخص اس عبارت میں اپنا حل سمجھ لیتا تھا وہ عقیدت سے اس کے پاؤں کو چھوتا تھا اور پھر پھل، مٹھائی یا نقدی کی صورت میں نذرانہ پیش کر کے خوشی خوشی لوٹ جاتا تھا۔ اس شخص کے قریب ہی ایک اور عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ کبھی کبھی فضا میں لکھی ہوئی عبارت پڑھ دیتا اور حاجت پوری ہونے کا نذرانہ وصول کر کے ایک جانب رکھ دیتا تھا۔ میں دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ مجمع کم ہونے لگا۔ اب صرف گنتی کے چند لوگ ہی رہ گئے تھے۔ اس کے قریب بیٹھا ہوا عمر رسیدہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا، بچہ، جو کچھ مانگنا ہے بابا جی سے مانگ لے۔ میں یہ سن کر خاموش رہا کیونکہ میری کوئی خواہش، کوئی تمنا نہیں تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہی شخص دوبارہ بولا، بچہ تو نہیں جانتا، بابا جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں۔ میں پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ مجھے خاموش دیکھ کر دوسرے حاجت مند آگے بڑھے اور اس شخص کے پیر دبانے لگے۔ اس خواص بختہ شخص نے چند منٹ کے بعد دوبارہ فضا میں انگشت شہادت سے لکھنا شروع کر دیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ شخص آنکھیں بند کر کر اس تک رات میں ڈوب گیا اور میں نے اس کے ساتھی سے پوچھا، یہ بابا جی فضا میں کیا لکھتے ہیں؟ تو نہیں سمجھا بچہ؟ اس نے اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے گھورا۔ میں نے انکار کے انداز میں سر ہلا دیا۔ میری نادانی پر اس نے ایک زوردار قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بچہ، بابا جی اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور جس مسئلہ کا حل انہیں بتا دیا جاتا ہے وہ انگشت شہادت سے فضا میں لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح سائل کو اپنے مسئلہ کا حل مل جاتا ہے۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ یہ شخص تو کوئی بڑا ہی ولی اللہ ہے اور اس سے بھی کچھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اس عمر رسیدہ شخص سے کہا، تم بابا جی سے کہہ کر مجھے کوئی علم دلوا دو۔ اس شخص نے مٹھائیوں کے ڈبے، پھل اور نقدی ایک گٹری میں باندھتے ہوئے جواب دیا، بچہ، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے، پھر بھی میں سفارش کروں گا۔ میں نے اصرار کیا۔ اس شخص نے نذرانوں کی گٹری ایک ہاتھ میں پکڑی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اچھا بچہ، تو کہتا ہے تو میں سفارش کر دوں گا، باقی فقیر کی مرضی۔ اس کے بعد اس شخص نے قریب پڑا ہوا کمبل اٹھایا اور بابا جی کے اوپر ڈال دیا۔
بابا جی بیری کے درخت سے کمر لگائے گردن جھکائے حالت مراقبہ میں چلے گئے۔ وہ شخص قبرستان کے باہر جانے والی پگڈنڈی کی طرف جاتے ہوئے بولا، بچہ اب تم بھی جاؤ، بابا جی مراقبہ میں چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص قبرستان کے باہر کی جانب چل دیا اور میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اللہ رکھی کے ساتھ رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ اس عرصہ میں میری اس سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ لوگ صبح سے اس کے پاس اپنے مسائل کا حل معلوم کرنے آ جاتے، دوپہر تک وہ لوگوں کے مسائل حل کرتی۔ اس کے بعد اگر اس کا دل چاہتا تو وہ مجھ سے ملنے آ جاتی یا پھر اپنے ملازم کے ذریعے ڈرائنگ روم میں بلا لیتی۔ مجھے ایک بات کھٹکتی تھی، اللہ رکھی نے کبھی مجھے اس ڈرائنگ روم سے آگے بڑھنے نہیں دیا، حالانکہ اس بنگلہ نما مکان میں کئی کمرے تھے۔ اس کے باوجود اس نے کبھی اپنی خوابگاہ یا کسی اور کمرے میں نہیں بلایا۔ اگر اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر میں اندرونی کمروں کی جانب جانے کی کوشش کرتا تو شمرال یا اللہ رکھی اس کمرے کے دروازے سے مسکراتے ہوئے نمودار ہو جاتے اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باتیں کرنے لگتے۔ میں نے کئی دفعہ اس شخص کا بھی ذکر کیا جو کہ قبرستان میں قیام پذیر تھا، وہ لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے۔ میں نے جب بھی اس شخص کا ذکر کیا، اللہ رکھی نے انسنی کر دی یا پھر اسے دیوانہ کہہ کر بات کا رخ موڑ دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قبرستان میں مقیم اس شخص کے گرد ہر وقت عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں وہ اس کے حضور نذرانے پیش کرتے تھے۔ دنیا کے پریشان حال لوگ اس کے گرد ادب سے گردن جھکائے بیٹھے رہتے تھے اور اسے بہت پہنچا ہوا ولی اللہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ رکھی اسے دیوانہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ روحانی رکابت تو نہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ جس طرح ہم پیشہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اس طرح اللہ رکھی بھی قبرستان میں مقیم ولی اللہ سے حسد کرتی ہے اور اسے دیوانہ کہتی ہے۔ اللہ رکھی کے اس حاسدانہ جذبات کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہاں رہ کر وقت خراب کرنے سے تو بہتر ہے کہ اس ولی کے قدموں میں وقت گزارا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک خیال پختہ ہوتا چلا گیا۔ میرے دل میں قبرستان والے ولی کی محبت و عقیدت بڑھنے لگی۔ مجھے اللہ رکھی نے نماز پڑھنے کی ہدایت دی تھی اور اسے مراقبہ کا بہترین ذریعہ قرار دیا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ میں جب بھی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا، دنیاوی خیالات کا ایک طوفان ہوتا جو کہ میرے ذہن پر چھایا رہتا۔ میں بار بار ذات الہی کی جانب متوجہ ہونے کی کوشش کرتا، لیکن خیالات کی الگار اتنی شدید ہوتی کہ ذہن بھٹک جاتا۔ بلاخر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر نماز مراقبہ ہے تو یہ بڑا ہی مشکل مراقبہ ہے جو کہ میرے بس کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک خیال اور آیا کہ کہیں اس طرح اللہ رکھی مجھ سے پیچھا تو نہیں چھڑانا چاہتی۔ اس طرح میرا دل نماز سے اچاٹ ہونے لگا۔ میں کبھی نماز پڑھنے لگا اور کبھی چھوڑ دیتا اور سوچتا کہ قبرستان والا ولی اللہ اچھا ہے، نہ خود نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی اپنے عقیدت مندوں کو نماز کی تلقین کرتا ہے، پھر بھی اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس کی سنتا ہے۔ انہی سفلی خیالات نے مجھے اللہ رکھی سے بدظن کرنا شروع کر دیا اور میں اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اللہ رکھی سے دل کی بات کہوں اور اس سے رخصت ہو کر قبرستان والے ولی کے پاس جا بیٹھوں، لیکن اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ ایک شام جب کہ سورج نے مغرب کی سمت اپنا سفر شروع کیا، نیلے آسمان پر کالی گھٹاؤں نے امڑنا شروع کر دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس میں بھیگی ہوئی ہوا سے لطف اندوز ہونے کی خاطر قبرستان کی جانب کھلنے والا دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ہی پرانی جگہ پر بیری کے درخت کے نیچے ولی اللہ بیٹھا تھا اور لوگ اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ادب سے بیٹھے تھے۔ اس شخص کی انگشت شہادت متواتر سے فضا میں تحریر لکھنے میں مصروف تھی۔ میں بڑی ہی حسرت و یاس سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اللہ رکھی کمرہ میں داخل ہوئی اور مجھ سے بولی، کیا دیکھ رہے ہو ہان؟ میں اس کی آواز پر چونکا اور اس کی طرف پلٹ کر بولا، موسم دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو ہان؟ اس نے مسحری پر بیٹھتے ہوئے کہا، اس دیوانہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ اللہ رکھی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اسے کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ سمجھتے ہو، تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہے، عقیدت ہے، حالانکہ وہ صرف اور صرف دیوانہ ہے۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتی ہو؟ میں نے اعتراض کیا۔
اگر یہ محض دیوانہ ہوتا تو لوگ اس کے گرد جمع نہ ہوتے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ اللہ رکھی نے تمزہر سے کہا، لوگوں کو تو دیوانوں کی ولی اللہ، کتب، ابدال اور مجذوب سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں خود اپنی خبر نہیں ہوتی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ رکھی نے ان خیالات کا اظہار عوام الناس کے بارے میں کیا ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے مجھے کہا ہے۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کی خاطر کہا، اگر یہ صرف دیوانہ ہے تو اس کی دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے؟ یہ لوگوں کے مسائل کس طرح حل کر دیتا ہے؟ یہ کسی کے مسائل حل نہیں کرتا، اللہ رکھی نے بتایا۔ یہ تو اپنی محبوبہ کے عشق میں اس قدر دیوانہ ہے کہ فضا میں اسے خط لکھتا رہتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل بتا رہا ہے۔ پھر وہ اس تحریر سے اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں اور ہوش ہوش لوٹ جاتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے قطرے تعجب سے کہا، تمہارا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ رکھی نے مجھے گھورا، تمہارے ذہن میں اب بھی شک و شبہ باقی رہتا ہے۔ یہ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، میں نے اسرار امیز لہجہ سے کہا۔ تم ایسے شخص کو دیوانہ؟ اللہ رکھی نے میری بات کاٹی، اور دیوانہ کو دیوانہ ہی کہنا چاہیے۔ اگر یہ دیوانہ ہے تو تم سے زیادہ اس شخص کے بارے میں جانتی ہوں۔ اللہ رکھی نے ایک بار پھر میری بات کاٹی اور پھر دائیں ہاتھ کی کوہنی بستر پر ٹکا کر بولی، یہ شخص عاشق ہے اور اپنی محبوبہ کی تلاش میں عرصہ سے ان ویرانوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اچھا؟ میں نے قدرے حیرانگی سے کہا۔ میری بات کے جواب میں اللہ رکھی نے بستر پر سر ٹکا دیا اور دروازے کے باہر آسمان پر نظریں دوڑانے لگی۔ باہر آسمان پر کالے بادل جمع ہو چکے تھے اور وہ اتنے زیادہ گہرے تھے کہ ان کی وجہ سے زمین پر اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ گہرے بادلوں کے درمیان کبھی کبھی آسمانی بجلی بھی چمک جاتی تھی، جو کہ بارش کا پیش خیمہ تھی۔ میں نے اللہ رکھی کو خاموش دیکھ کر کہا، تم چپ کیوں ہو گئی؟ تم اس شخص کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ہاں، تمہیں بتا رہی تھی، اللہ رکھی نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں عرصہ سے اس شخص کو اس قبرستان میں بھٹکتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ یہ شخص راتوں کو اپنی محبوبہ کا نام لے کر بھی پکارتا ہے۔ میں نے راتوں کو اس کی آواز سنی ہے، میں نے تائید کی، جب یہ بھٹکتے بھٹکتے تھک جاتا ہے۔ اللہ رکھی نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے بتایا، تو کسی شکستہ قبر کے سرہانے لیٹ کر سو جاتا ہے۔ کوئی راہگیر ادھر سے گزرتا ہے، جسے رحم کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور بیدار کر کے کچھ کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہ تو کسی سے سوال کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے گھر جاتا تھا۔ کمال ہے، میں نے تعجب سے کہا۔ اس سے بھی زیادہ کمال کی بات تو یہ ہے، اللہ رکھی نے مسکراتے ہوئے کہا، کہ قبرستان میں آنے جانے والے لوگ اسے ولی اللہ سمجھنے لگے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ سنتے رہو، اللہ رکھی نے مجھے ٹوکا۔ جہاں کم علم لوگ ہوتے ہیں، وہاں ایسے ہی دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کو پہنچا ہوا فقیر یا مجذوب مشہور کر دیتے ہیں۔ دنیاوی خواہشوں کے مارے ہوئے لوگوں نے اس کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا، اور یہ دیوانہ جسے اپنا ہی ہوش نہیں، اپنی ہی دھن میں گشت شہادت سے فضا میں لکھتا رہتا ہے، لیکن اس کی تحریروں کا کچھ مطلب تو ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب ہوگا؟ اللہ رکھی نے جیسے الٹا مجھ سے ہی پوچھا۔ پھر سمجھانے والے لہجے میں بولی، جس شخص کو اپنا ہی ہوش نہیں، وہ دنیا کے لوگوں کے مسائل کیا حل کرے گا؟ پھر وہ حسب معمول مسکرا کر بولی، تم نے اس کا حلیہ نہیں دیکھا؟ اس کی داڑھی، مونچھوں اور سر کے بال ایک ہو گئے ہیں، ہاتھوں پیروں میں دو لٹی رہتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر تو جلال کی کیفیت رہتی ہے، جو پیروں اور فقیروں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر گویا اس کی تمام باتوں کی تردید کر دی۔ یہ جلال نہیں، اللہ رکھی نے بتایا، وہ اپنی محبوبہ کی گمشدگی میں پریشان ہے۔ اس کے چہرہ پر غم و غصہ کے تاثرات ہیں، اور یہ تاثرات کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبوبہ سے خیالوں میں باتیں کرتا رہتا ہے اور فضا میں پیغام لکھتا رہتا ہے۔ اگر تمہاری بات کو سچ مان بھی لیا جائے تو تم اس دیوانہ کا علاج کیوں نہیں کرتی؟ اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کر دیا ہے، اللہ رکھی نے جواب دیا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا علاج کر دیا جائے۔ اللہ رکھی کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی آسمان پر اس زور سے بجلی کڑکی کہ ہم دونوں اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ اللہ رکھی مسہری پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی
اور مسلسل باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی اور اس کی باز گشت اتنی دیر تک رہتی تھی کہ بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب ہر طرف تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ اچانک وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے بوسیدہ سا کمبل بدن پر لپیٹا اور ایک جانب چل دیا۔ اس کے متقدوں نے پیچھے آنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی دبنگ آواز سے سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ الارکی کی نگاہیں بدستور اس پر جمی ہوئی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غیر مرئی طاقت اسے کہیں لیے جا رہی ہے۔ آسمان پر بجلی پہلے سے زیادہ زور زور سے چمکنے لگی، جس سے تھوڑی دیر کے لیے تاریکی میں روشنی پھیل جاتی۔ مغرب کی جانب سے تیز ہوا کے جھکڑ بھی چلنا شروع ہو گئے۔ وہ دیوانہ وار قبرستان کے آخری سرے کی جانب جا رہا تھا اور الارکی کی نگاہیں بدستور اس کے تعاقب میں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بلکہ جھمکائے بغیر اسے تکے جا رہی ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھیں۔ دیوانہ قبرستان کے آخری سرے پر پہنچ گیا اور اس طرح رک گیا جیسے اسے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ وہ چند منٹ کھڑا سوچتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان کے سوتے کھل گئے اور وہ قبرستان میں اندر کی طرف بھاگا۔ رات بے حد تاریک تھی اور سرد تھی۔ وہ بارش میں موسلادھار بارش ہونے لگی تھی۔ مجھے تاریکی کی وجہ سے باہر قبرستان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن الارکی کی نظریں اب بھی اس طرح قبرستان کی طرف لگی ہوئی تھی جیسے اسے سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ جب آسمان پر بجلی چمکتی تو مجھے لمحہ بھر کے لیے وہ دیوانہ نظر آ جاتا۔ وہ کبھی دوڑتا ہوا کسی پیلو کے درخت کی آڑ میں کھڑا ہو جاتا اور کبھی بیری کے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بارش کے پانی سے بچنے کی خاطر پناہ کی تلاش میں ہے، حالانکہ اس کی بے چینی اور اضطراب کسی اور وجہ سے تھا۔ بارش اتنی تیز اور موسلادھار تھی کہ چند منٹوں میں قبرستان جل تھل ہو گیا۔ اس دیوانہ کے پانی میں بھاگنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ پانی میں بھیگتا ہوا اور ٹھنڈ سے کانپتا ہوا بے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ نہ جانے کتنی بار وہ ٹھوکریں کھا کر زمین پر گرا، پھر دوڑنے لگا۔ آخرکار الارکی نے مجھ سے کہا، خان، کمرہ کا بلب جلا دو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل میں اٹھا اور اندر اندازہ سے دیوار کے پاس پہنچ کر بجلی کا سوئچ دبا دیا۔ سوئچ دباتے ہی کمرہ میں روشنی پھیل گئی۔ ابھی میں کرسی پر بیٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ کیچڑ میں لت پت اس دیوانہ کو دروازے پر کھڑا پایا۔ دیوانہ کو دیکھتے ہی الارکی نے نہایت ہی دلکش آواز میں کہا، اندر آ جاؤ نجم خان۔ دیوانہ نے گھور کر الارکی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ الارکی سے دوبارہ مخاطب ہوئی، ڈرو نہیں نجم خان، بے خوف ہو کر اندر چلے آؤ۔ اس آواز کو سن کر نہ جانے اس دیوانہ نجم خان کو کیا ہوا کہ وہ تیزی سے کمرہ میں داخل ہوا اور الارکی کے قدموں میں سر رکھ کر زور زور سے رونے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رو رو کر اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کر رہا ہو۔